بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مسلم نقیل، جب امام حسین مکہ پہنچے اور آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، آپ جانتے تھے کہ حاجیوں کے لباس میں مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہو اور ناحق خون اللہ کے گھر میں بہایا جائے، لہٰذا انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے روانگی اختیار کی۔ کوفے سے خط پہ خط آ رہے تھے کہ امام ادھر آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن امام حسین کو کوفے والوں پر کبھی اعتبار نہیں تھا، لہٰذا امام حسین نے اپنا سفیر جناب مسلم نقیل کو بنا کر کوفے بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں جا کے حالات سے آگاہ کرو، وہاں جا کے دیکھو کہ کوفے والے ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ جناب مسلم نقیل امام حسین کے سفیر بن کر کوفے روانہ ہوئے۔ وہ خطوط جو کوفے سے آ رہے تھے لے کر امام حسین کا پیغام لے کر جناب مسلم نقیل کوفے پہنچے تو کوفے والے امام حسین کے ساتھ تھے، کوفے والے جناب مسلم نقیل کے ساتھ تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ ہم امام کے ساتھ ہیں، ہم امام کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب یہ بات عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلی کہ کوفے والے بغاوت پر اتر آئے ہیں اور وہ امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ کوفے والوں کو سونے کی چمک، سکوں کی آواز سنائی دو، انہیں جائیدادوں کا لالچ دو۔ لہٰذا ان کے سپاہیوں نے کوفے والوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ تمہارے خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیں گے اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ ان کو سونے کی سکوں کی لالچ دی، ان کو جائیدادوں کی لالچ دی۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں چہمہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئیں اور لوگ دور ہونا شروع ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جناب مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں تنہا رہ گئے۔ جناب مسلم کوفے کی گلی میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی ضعیفہ جس کا نام توعہ تھا، وہ اپنے عیاش بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تو دیکھا کہ وہ شخص وہیں بیٹھا ہے۔ جناب مسلم اس کے قریب آیا اور کہا کہ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اس عورت نے انہیں پانی دیا اور انہوں نے پانی پیا۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر جائیں۔ کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، میں پردیسی ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ پوچھا کہاں کے ہیں؟ کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ پھر توعہ نے پوچھا کہ مدینے کے کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ میں مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہوں، بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ کہا تو کہ وہاں کے تو میرے مولا بھی رہنے والے ہیں۔ کہا کہ میں انہی کا سفیر ہوں، ان کا پیغام لایا تھا۔ پھر توعہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو کافی لوگ تھے، کہا سب نے دھوکہ دیا۔ توعہ نے ایک حجرہ دیا، وہاں پہ دیا روشن کیا۔ جناب مسلم بن عقیل نے وہاں رات گزاری، نماز پڑھی۔ اس کا بیٹا جب اپنے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک حجرے میں دیا روشن ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا کہ امام حسین کے سفیر جناب مسلم ہیں۔ وہ دل میں بہت خوش ہوا کہ اب تو مجھے انعام ملے گا، میں جا کر اطلاع دوں گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ جب اس کی ماں کی آنکھ لگ گئی اور فجر کا وقت ہوا تو وہ جا کر اس نے اپنے زیاد کو بتایا کہ مسلم میرے گھر ہیں۔ جناب مسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اپنی ذرا پہنی اور جانے کی تیاری کی۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پورے گھر کو فوجیوں نے گھیر لیا ہے۔ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کے گھر پر حملہ ہو، میں ان سے باہر نمٹوں گا۔ جناب مسلم یہ کہہ کر باہر آئے۔ باہر 4000 فوج موجود تھی۔ جناب مسلم نے
کافی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، اتنے آرام سے آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور وہاں پر جھاڑیاں ڈال دی تھیں۔ جناب مسلم کو لڑتے لڑتے وہاں لے گئے۔ جناب مسلم وہاں جا کر اس گڑھے میں گر گئے تو ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ کوئی تمہاری وصیت ہے، خواہش ہے تو بتاؤ۔ کہا کہ ہاں، مجھے پانی چاہیے۔ جناب مسلم کو پانی دیا گیا، لیکن جب لڑتے لڑتے ان کا منہ زخمی تھا تو وہ منہ کا خون پانی میں مل گیا۔ اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ پھر جناب مسلم سمجھ گئے کہ پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ میں پیاسا اس دنیا سے جاؤں۔ پھر کہا کہ میری زرہ بیچ کر فلاں شخص کے مجھ پر 500 دینار ادھار ہیں، اس کو دے دینا۔ اور پوچھا کہ اگر کوئی اس میں سے میرے باضمیر موجود ہے تو امام کو ایک پیغام پہنچا دیں کہ یہاں نہ آئیں، کوفے نہ آئیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ اس کا گلا کون کاٹے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ میں۔ پھر جناب مسلم کو کوفے کی چھت پر، دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور ان کا گلا کاٹا گیا۔ ابھی گلا کاٹنا ہی تھا کہ جناب مسلم نے امام حسین کو سلام کیا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ امام حسین کو یہ پیغام مل گیا۔ امام حسین کا چہرہ زرد ہونے لگا تو پھر حضرت عباس سے پوچھا، آقا کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے؟ تو امام حسین نے کہا، دیکھنا چاہو گے عباس؟ امام حسین نے اپنی 2 انگلیوں کو آگے بڑھایا اور کہا کہ ان انگلیوں کی طرف دیکھو۔ اب جو حضرت عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب مسلم کو گرفتار کیا ہوا ہے، دارالعمارہ کی چھت پر ہیں اور ان کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت عباس یہ منظر دیکھ کے تڑپ گئے اور کہا کہ آقا، جس معجزے سے آپ نے مجھے یہ منظر دکھایا ہے، اسی معجزے سے مجھے اپنے بھائی کے پاس پہنچا دیجیے۔ مولا حسین نے فرمایا، عباس، ابھی ہمیں بہت منزلیں طے کرنی ہیں۔ اس کے بعد جناب عباس اور امام حسین نے جناب مسلم کو جواب سلام کیا۔ جناب مسلم کا دارالعمارہ کی چھت سے پھینکا گیا۔ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچتی ہوں کہ جناب فاطمہ وہاں موجود ہوں گی۔ جناب فاطمہ نے فرمایا ہوگا، آؤ مسلم، میری گود میں آ جاؤ۔ ہاں عزاداروں، کربلا کی ابتدا جناب مسلم کی شہادت سے ہوئی، ان کے پسران کی شہادت سے ہوئی۔ پروردگار عالم سے التجا ہے کہ جو لوگ کوفے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کوفہ کی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، کربلا کی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، ان تمام مومنین اور مومنات کو تمام زیارت نصیب فرمائیں، 14 معصومین کی زیارت نصیب فرمائیں، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔